الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ مباح کی بحث ہے جس کو جائز اور حلال کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم حکم تکلیفی کی بحث کو پڑھ رہے ہیں اور یہ آج اس کی آخری قسم میں ہم داخل ہو گئے۔ حکم تکلیفی ایسا حکم جو کہ شریعت نے اس کا مکلف بنایا ہو کسی کو۔ اس کی 5 اقسام تھی۔ سب سے پہلے واجب، مستحب اس کے بعد ہے، اس کے بعد حرام اور اس کے بعد مکروہ کا درجہ آتا ہے اور آخری یہ مباح چیز ہے۔ واجب کے بارے میں تعریف ہم نے پڑھی کہ شریعت نے جس کے کرنے کا حتمی طور پہ حکم دیا ہو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا قرآن و سنت میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کی اقسام ہم نے پڑھی، ادائے وقت کے لحاظ سے، اس کے تعیین کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے اور جن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے اقسام ہے۔ اور واجب کا حکم یہی تھا کہ کسی صورت میں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا الا یہ کہ بہت عذر ہو۔ اور اگلی چیز مستحب کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی شریعت میں قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ترغیبی طور پہ جس کا حکم دیا ہو، یا اور اس کو ہم پہچانیں گے کیسے کہ قرآن و سنت میں کوئی ایسا حکم کا صیغہ ہو جس میں قرینہ پایا جائے، کوئی ایسی وجہ پایا جائے جس سے پتہ چلے کہ اس سے واجب مراد نہیں بلکہ اس میں کچھ وسعت ہے، اس سے مراد مستحب عمل ہے، اس میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہو۔ اور پھر مستحب کی 3 اقسام تھی۔ سب سے پہلے سنت مؤکدہ کا درجہ تھا، اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ، اس کے بعد سنت زوائد، اور اس کے بعد حرام کی بحث تھی۔ حرام میں ہم نے تعریف اس کی پڑھی جس میں شریعت نے اس سے رکنے کا حکم دیا ہو حتمی طور پر اور لازمی طور پر۔ اور حرام کی پہچان کیا تھی کہ اس میں حرام یا حرمت کے الفاظ آ جائیں، منع یا اجتناب کے الفاظ آ جائیں، اور تیسرا یہ کہ نہیں کے الفاظ ہوں، روکا گیا اس میں لا کا صیغہ ہو، لائے نہیں والا۔ اور اس کی پھر 2 اقسام تھیں، حرام جو اپنی ذات کے لحاظ سے ہے، یا حرام کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کل کی جو بحث ہم نے پڑھی وہ مکروہ کی تھی۔ مکروہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کو شریعت نے ترغیبی طور پر اس سے رکنے کا حکم دیا ہو، لازمی طور پر نہیں۔ تو اس کی پہچان یہی تھی کہ شریعت میں کراہت کے الفاظ ہوں قرآن و سنت میں، یا پھر یہ ہے کہ نہیں کا صیغہ ہو لیکن اس میں کوئی قرینہ پایا جائے جس کی وجہ سے یہ سمجھ آئے کہ وہ مکروہ ہے۔ اور پھر مکروہ میں ہم نے پڑھا کہ حنفی علماء کے نزدیک ان کی کچھ تقسیمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی اس کے ہاں ہے، لیکن جمہور علماء کے ہاں کوئی تقسیم نہیں ہے اس کی۔ آج انشاءاللہ مباح کی بحث ہے۔ مباح کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ ایسا عمل مباح بیسیکلی لغتاً جائز عمل یا چیز کو کہتے ہیں، اور آپ اصطلاحاً اس کی تعریف ایسی سمجھ لیں کہ مباح ایسے عمل کو کیسے کہتے ہیں جس میں شریعت نے انسان کو اختیار دیا ہو کہ اس عمل کو کرے یا چھوڑ دے برابر ہے، اور ایسا عمل کرنے یا چھوڑنے پر اس کی کوئی تعریف یا مذمت والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، اس کو مباح یا حلال کہا جاتا ہے۔ اب یہ کوئی چیز کسی چیز کا مباح یا جائز ہونا کیسے پہچانا جائے گا؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ یا تو حلال ہونے کے الفاظ ہوں قرآن و سنت میں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج آپ پر پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ حلال کر دی گئی ہیں یعنی جائز کر دی گئی ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کو۔ اور دوسری پہچان یہ ہے کہ شریعت میں یا قرآن و سنت میں کسی گناہ، برائی اور حرج کی نفی ہو اس عمل سے، کہ آپ یہ عمل کر لو، آپ پر کوئی گناہ نہیں، آپ پر کوئی برائی یا حرج نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ حرام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے کہ یہ چیزیں یہ عمل حرام ہیں، لیکن اگر آپ مجبوری کی حالت میں ہیں اور آپ بغاوت اور عدوان کے اس زد میں نہیں آ رہے، آپ بغاوت کے طور پہ کوئی حرام نہیں کھا رہے، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ مجبوری کی صورت میں حرام کھا سکتے ہیں۔
وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے جس سے پہچانا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں کسی عمل کے کرنے کا حکم ہو، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ یا وجہ پائی جائے جو اس عمل کا حکم جو ہے اس کی وجہ سے، اس قرینے کی وجہ سے واجب سے کم ہو کر مباح بن جائے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب آپ احرام کھول دو تو آپ شکار کر سکتے ہیں، آپ کے لیے مباح ہے۔ اب شکار کرنا ان کے لیے مباح ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ پر شکار کرنا بھی واجب ہو گیا ہے کہ جی آپ نے احرام کھولنا ہے تو آپ شکار کرنا ہی کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مباح ہے، آپ کے لیے جائز آپ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی اس کی پہچان یہ ہے کہ استصحاب کے طور پر کسی چیز کا مباح ہونا۔ استصحاب سے مراد ہے کہ دیکھیں معاملات جو دنیا کے ہیں، اسی طرح دنیا کے معاہدے، تصرفات، یہ اصل میں حلال امور ہیں، یعنی بنیادی طور پر دنیا کے جو معاملات اور تصرفات ہیں وہ حلال ہیں، الا یہ کہ شریعت میں قرآن و سنت میں اس سے منع کر دیا گیا کہ آپ یہ کام نہ کریں تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر شریعت میں قرآن و سنت میں ایسے معاملات کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے یا اس سے منع نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے وہ جائز اور مباح ہے۔ اب مباح کا حکم یہ ہے کہ اصلی حکم تو یہی ہے کہ مباح آپ کرو یا نہ کرو، مباح عمل، جائز عمل آپ کرو یا نہ کرو، آپ کے لیے کوئی ثواب یا سزا نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت اور ارادہ انسان کا ثواب کا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ثواب دیتا ہے، امید رکھی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ اپنی جسمانی ورزش اس نیت سے کرتا ہے، حالانکہ یہ مباح عمل ہے، جائز عمل ہے، لیکن وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کر رہا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے ثواب کا اور اجر کا سبب بن سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ یہ ہے مباح کی بنیادی ایک چیزیں۔ اس میں کچھ ملحوظ خاطر رکھنے والی چیزیں یہ ہیں کہ دیکھیں مباح جو چیز ہوتی ہے، جائز جو چیز ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پر جزوی طور پہ یہ ہوتی ہے مباح، جزوی طور پر۔ البتہ کلی طور پر مباح اور جائز عمل بھی شریعت میں مطلوب یا ممنوع ہوتا ہے، یعنی مباح جو ہے چیز وہ شریعت میں یا تو اس کو کرنے کا حکم ہوگا یا اس سے روکا گیا ہوگا کلی طور پر۔ جزوی طور پہ وہ مباح ہے، جائز ہے، آپ کرو نہ کرو آپ کے لیے برابر ہے۔ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کا جائز ہونا یا مباح ہونا جزوی طور پر ہوتا ہے، کلوی طور پر نہیں۔ مثلا قرآن میں آتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان چاہے وہ کھائے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اب یہ مباح کلی طور پہ نہیں ہے، کلی طور پر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کلو وشربو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ کھانا انسان کے اوپر جو ہے نا واجب ہو گیا ہے، تو کلی طور پر مباح نہیں ہے بلکہ جزوی طور پر مباح ہے۔ اسی طرح اباحت جو ہے اس میں کسی وقت کی قید نہیں ہے، یعنی جزوی طور پر وہ مباح ہے وقت کے لحاظ سے، کلی طور پر وقت کے لحاظ سے مباح نہیں ہے، یعنی جب چاہو آپ کھاؤ، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن کلی طور پر نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کھانا شروع کر دیں یا آپ پر یہ چیز لازم ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں ایک انتہائی ضروری چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو مباح چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، ان کو کلی طور پہ بھی چھوڑ دینا مکروہ ہے شریعت میں، یعنی کوئی بندہ، کوئی انسان استطاعت کے باوجود اچھا کھانا اور پہننا چھوڑ دے تو یہ مکروہ عمل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں 2819 یعنی 2819 نمبر حدیث ہے، صحیح اور حسن حدیث ہے۔ امام ترمذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی عطا کی گئی نعمت کا اثر دیکھے۔ تو انسان ایک چیز ہونے کے باوجود اگر وہ ظاہر نہیں کر رہا یا غریبی اپنے اوپر اس نے ظاہر کی ہوئی ہے تو یہ ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی کفران نعمت ہے کہ نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے، بندہ اس کا شکر نہیں کر رہا، کہ ظاہر نہیں کر رہا اس کے اوپر۔ تو یہ بنیادی مباح کی چیزیں ہیں۔ مباح شریعت میں انسان کی
کے لیے اختیار دیا گیا اس میں، اس پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جائیں کہ مباح کو کلی طور پہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، اور جزوی طور پر بھی اس میں یہ قید نہیں ہے کہ آپ وقت کی قید اس میں لگا دیں یا کوئی اس میں حدود یا قیود ہو۔ تو یہ مباح کی بنیادی مباحث تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ حکم وضعی کی بحث شروع ہوگی، بلکہ اس میں ایک عزیمت کا ایک اور پہلو بھی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کر کے آگے بڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔